السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر داوڑ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فخر کاکا خیل، جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ساتھی ہیں۔ فخر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس مولانا فضل الرحمان جو اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان حکومت ختم کرے اور چلے جائیں اور دوبارہ الیکشن کر لیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دھرنا ہوگا یا جو آزادی مارچ ہے وہ ہوگا، نہیں ہوگا؟ ماضی میں اس ملک کے اندر بھٹو صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کا دورہ تھا، اور بھٹو صاحب اور جنرل ضیاء کی شکل میں فوج یقینی طور پر ایک پیج پہ تھی، کیونکہ وہی اس کو جونیئر سے اٹھا کر لائے تھے، اس کے پسندیدہ ترین جرنیل تھے۔ اور پھر یہ کہ بھٹو صاحب نے 71 کی جنگ میں جو کردار ادا کیا تھا، تو فوج اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کے بعد ان کے کہنے پر انہوں نے بلوچستان میں آپریشن کیا، تو پوری جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا اور جو پذیرائی تھی عوام کے اندر، ایک چینج لائی تھی اس ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت، تو سب کچھ موافق حالات میں چل رہا تھا۔ یکدم بھٹو صاحب کی کچھ پالیسیز، ایک جو سب سے بڑی وہ تھی، وہ 1973 میں 73 میں پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑھ گئی، جس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑا، اور بھٹو صاحب کی ایوب خان نے ایک عرصے تک سارے معاملات کو روکے رکھا تھا۔ 71 کا سانحہ ہوا، تو بعد میں جب بات آئی بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس نے مارکیٹ کو اوپن کر دیا اور تیلوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، پاکستان کے اندر مہنگائی آ گئی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ نیشنلائزیشن شروع کر دی، اداروں کو عوام سے جو سیٹ تھے ان سے اٹھا کے ریاست کے تحت کیا۔ لیکن پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جو اوپن مارکیٹ کا میکینزم ہے کیپٹلزم کے اندر، اس میں کنٹرولڈ بزنس نہیں چل سکتے، لیسے فیئر کا زمانہ ہے، اپنے کاروبار کو کھلا چھوڑنا ہوگا۔ یہی وہ وقت تھا جب لوگ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے، اور یہی وہ نعرہ تھا کہ جس کے بعد کہا کہ جی شراب کو عام ہو رہی ہے، شریعت نافذ کرو، اور شریعت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب اسی طرح بھٹو صاحب بھی ڈٹ گئے تھے کہ نہیں، میں نے بالکل نہیں کرنی، اور اپوزیشن چاہے کچھ بھی کرے، میں الیکشن کروا رہا ہوں۔ الیکشن اس نے کروا دیے 77 میں۔ اب الیکشن متنازع ہو گئے، الیکشن متنازع ہوئے تو جو نفاذ شریعت کا معاملہ تھا وہ ساتھ میں الیکشن والا بھی آ گیا۔ 23 مارچ 1977 میں مفتی صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ میں بھٹو صاحب کو ٹائم دے رہا ہوں، 3 چیزیں ہیں: استعفیٰ دے گا بھٹو صاحب، الیکشن ختم تصور کیے جائیں گے، یعنی ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور الیکشن کمیشن یہ بھی ختم کیا جائے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن ہوگا پھر بھٹو صاحب اقتدار میں آئیں گے۔ اسی نعرے سے آغاز ہوا۔ بھٹو صاحب پہلے تو اپنے اس پہ ڈٹے رہے، لیکن اپریل کے مہینے میں بھٹو صاحب نے آہستہ رابطے شروع کر دیے کہ جی مولانا، یہی سی مولانا فضل الرحمان کے والد تھے مفتی محمود صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کی سربراہی بیگم نسیم علی خان کر رہی تھی، اصغر خان، وہ ان کے اتحاد تھے۔ یہ سارے اتحاد پہلے اکیلا شروع ہوا نفاذ شریعت، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں سیکولر مذہبی جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئی کہ جی بس ہاں بالکل نفاذ شریعت بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ مئی کے مہینے میں بھٹو صاحب کو لگا کہ معاملات میرے ہاتھ سے، بھٹو صاحب جیسا لیڈر وہ مفتی صاحب کے سامنے اب گھبرانے لگا تھا۔ پھر بھٹو صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی مذاکرات کر لیتے، کمیٹی بنی مذاکرات میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی شریعت کا نفاذ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، شریعت کا جمعہ کی چھٹی بحال کی، اور شراب پر پوری ملک میں پابندی لگائی۔ پھر اپوزیشن نے کہا کہ نہیں، ہم تو تمہارے ریزائن پہ لگے ہوئے ہیں، تم ریزائن دو گے، الیکشن کمیشن ڈیزالو کرو گے، الیکشن دوبارہ کراؤ گے۔ الیکشن کمیشن بھی نہیں مانتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی نہیں مانتے۔ اچھا، جو بھٹو صاحب کمزور ہونے لگے تھے، مزید چیزیں آ گئی۔ ایک اسی طرح ولی خان اور یہ تمام پرائم جو لیڈرشپ تھی وہ جیلوں میں تھی، اسی وجہ سے نسیم علی خان آ گئی تھی میدان میں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ تمام سیاسی قائدین کو آپ رہا کریں گے، بھٹو صاحب کو کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان میں جو آپریشن چل رہا ہے اس کو روکو، مطلب وہ جو مطالبات آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ ادھر بھٹو صاحب جیسا کرسمیٹک اور مضبوط لیڈر، جس کو آج بھی پاکستان مانتی ہے کہ مضبوط ترین لیڈر تھے ایشیا کے، وہ کمزور ہونے لگے۔ مئی کے مہینے میں غالباً مئی کے مہینے میں بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس پر بھی مذاکرات کر لیتے ہیں۔ جون کے مہینے میں لوگ باہر نکلے، پنڈی میں تقریباً 22 کے 23 نوجوان تھے، وہ شہید ہوئے۔ معاملہ بالکل اس کے ہاتھ سے نکلے، لوگوں نے دفاتر کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ وہ جو تحریک تھی اب وہ آہستہ آہستہ وائلنس کی طرف بڑھنے لگی۔ جون کے مہینے میں یہ فیصلہ ہوا کہ 2 جولائی کو معاہدہ ہوگا، بھٹو صاحب مان گئے تمام مطالبات کہ بس ٹھیک ہے۔ 2 جولائی کو جب دوبارہ کمیٹی بیٹھی
اصغر خان صاحب نے اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ اسمبلی ڈیزالو کس طرح ہوگی، پریزیڈنشل سے ہوگا، پرائم منسٹریلی سے ہوگا، ان پہ ان کی ذرا وضاحت کریں، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے جو معاملات ہیں اس پر ہمیں اپڈیٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ بلوچستان میں تو آپریشن نہیں رکا، یہ تمام معاملات انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس پر کل پھر بات کریں گے، 3 جولائی کو پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے۔ پھر بیگم نسیم علی خان اور اصغر خان نہیں مان رہے تھے، اور یہی وہ وقت تھا کہ 5 جولائی کو بھٹو صاحب نے کہا کہ بس یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، وہ آ گئے۔ اب کی بار معاملہ شیپ ان کی اسی طرح ہے، کیونکہ مولانا صاحب کے ٹیچر ایک تو ان کے اپنے والد صاحب ہیں، دوسرے اس کے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ہیں، اور تیسرا جو اس کا ٹیچر تھا، دستار بندی جیسے ہی مولانا صاحب نے کی، جو روایتی دستار بندی ہوتی ہے جماعت کی، جمعیت کی، اس کے بعد وہ سیدھے چلے گئے 470 ولی خان کے ہاں حاضری کی اور کہا کہ میں آپ کو اپنا سیاسی گرو مانتا ہوں، اور وہ آج تک یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو میری 2 گھنٹے کی ملاقات تھی 1 on 1 ولی خان صاحب کے ساتھ، ملک کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، وہ آج بھی وہ میرے ٹیچر ہیں، اس پر میں قائم ہوں۔ مطلب ولی باغ جو 470 میں ہیں 470 اس کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اس کی سیاست پر یقین نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بھاگ جائے گا۔ اسفندیار نے کہا ہے کہ مولانا قید ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، مولانا گرتا ہے میں بڑھوں گا۔ یہ اس نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے مولانا صاحب کو، خدا نخواستہ، پھر یہ میرا کام ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اس کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ اس نے وہی بیگم نسیم علی خان، مفتی محمود صاحب، وہ تو ہم لوگ، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو اشارہ مل گیا، مولانا اشارے پہ گر جائے گا، مولانا دھرنا دے گا نہیں دے گا، مولانا اعصاب شکن باتیں کر رہا ہے، دہشت، یہ ساری باتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہو اور پھر زمینی حقائق ہوں۔ دیکھیں مولانا صاحب سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی، جتنے وہ پراطمینان نظر آ رہے ہیں، اچھا اگر اس سے پوچھے کہ آپ کو اشارہ ملا ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے، نہ انکار کرتا ہے نہ اقرار کرتا ہے، خود کہتے بھی ہیں کہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج غیر جانبدار رہے گی، ہمیں کہا گیا ہے اور غیر جانبدار رہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ وہ جس انداز میں مجھ سے انہوں نے باتیں کی مولانا صاحب نے پرسنلی آف دا ریکارڈ، اس کے لہجے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ جب پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا جمعیت کے ساتھ تو ان کو کہا گیا کہ پہلے ریزائن لے آؤ، اس کے بعد مذاکرات کریں گے، تو جب ریزائن مل جائے تو مذاکرات کس چیز پہ کرو گے؟ اٹ مینس یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی بات نہیں ہے کہ بس پرائم منسٹر ریزائن دے دے گا۔ میری اپنی یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو 2 دفعہ خود، جو اندرونی کہانی ہے، 2 دفعہ عمران خان صاحب نے تنگ آ کر ریزائن دینے کا کہا، لیکن ان کو کہا گیا کہ یار یہ وقت نہیں ہے اور اب ڈٹ جاؤ۔ ایک جب اسد عمر حالانکہ اس سے قبل ایک ریزائن پر مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ہاں اس سے ایک ریزائن پہ، لیکن اگر وہ الٹرنیٹ کوئی اور اب آپ دیکھیں گے یہ جو وزیر اعظم کے استعفے سے جو معاملہ شروع ہوا ہے نا، اس میں اتنے مطالبات آ جائیں گے، کہیں گے کہ زرداری اور نواز شریف کو بھی یہ سیاسی تم نے قیدی بنائے ہوئے ہیں، پھر جب یہ کہے گا کہ نااہل وزیر اعظم ثابت ہو گیا، اس نے ریزائن دے دیا، تو اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ نااہل ہے، جتنی بھی حکومت ہے جتنی حکومت نہیں، حکومت نے جو پیسے لے کی ہے جو منسٹر دیے ہیں وہ بھی نااہل ہیں، جو گرفتاریاں کی ہیں وہ بھی نااہل ہی تھی، کیونکہ یہ نااہل تھا تو نااہل ہو کر میڈیا پر جو پابندی ہے یہ بھی نااہل ہے۔ تو یہ معاملات، یہ جب اسلام آباد یہ پہنچے گا، میرے خیال میں اس وقت مولانا اور کچھ نہیں کر رہا، اعصابی جنگ لڑ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ عمران خان اعصاب کا کمزور بندہ ہے۔ آزادی مارچ کے نام سے جو دھرنا کر رہے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے کتنا امکانات ہیں کہ وہ موجودہ حکومت یا ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں، کتنے چانس ہے فضل الرحمان کے اس منمانی کو گھمانے کے لیے؟ دیکھیں برائٹ چانسز ہیں۔ دیکھیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ تاریخ ہمارے پہلے موجود ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا۔ اگر بھٹو صاحب میرے لیے یہ ایک اسٹوڈنٹ، میں دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ کیا یہ بھٹو صاحب سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ 23 مارچ کو اعلان ہوا اور 5 جولائی کو اس کی حکومت گئی، اور 2 جولائی کو وہ اعلان کرنے والا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہو بس میں نے مان لیا۔ 23 مارچ اور 2 جولائی کے بیچ میں کتنا ہے؟ اپریل، مئی، جون، جولائی، 4 مہینے، تو جو بھی ہوگا 3-4 مہینے کی گیم۔ اچھا
پھر وہی مولانا فضل الرحمان جو مولانا مفتی محمود گئے تھے ولی خان کے پاس گئے تھے, بالکل وہاں سے دعا جو بھی تھا آشیرواد لے کے آ گیا اور نکل پڑا. آج بھی وہی مفتی محمود کے فرزند مولانا فضل الرحمان گئے ہیں اسی چرسدہ باغ میں ولی خان کے ساتھ, اور یہ اشارہ کیا ہے کہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. پھر ایک اور بھی ہے کہ اس وقت ہمارے خصوصاً پشتون ایریا میں یا جو قبائلی اضلاع ہے یا ایون سوابی چرسدہ کی بھی میں بات کروں گا یا بنیر میں, پی ٹی ایم کا ایک اہم رول ہے. اس کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. بالکل ان کے ساتھ ملاقاتیں. اور دیکھیں پی ٹی ایم عوامی رخ کو دیکھے گا. اگر عوام مہنگائی کے مارے اور وصول کے مارے اور پالیسیز کے مارے, کیونکہ یہ میں نے کہا نا جتنا اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت اس کو طول دے گی اس میں ایڈیشن شپ ہو سکتے. پھر پی ٹی ایم اپنے مطالبات لے کر آ جائے کہ یہ نہیں یہ بھی مانو, اب یہ بھی منواؤ, اب یہ بھی منواؤ. مولانا تو صرف فیس ہے, اصل کہانیاں تو پیچھے بن رہی ہیں. تو جو یہ طویل ہوگا, اگر اس معاملے کو آج حل نہیں کیا کل اس کی شکل اور ہوگی, اگلے روز اور ہوگی. شروع میں کچھ اور تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ میرے پاس تو ووٹ کی پاور ہے, تحریک انصاف کا سپورٹر ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر مولانا کے ملین مارچ آ گئے. مولانا کو اس وقت بھی اندازہ نہیں تھا جب یہ ملین مارچ اس نے دیکھے نا, میں کہا یار میں تو یہ کام تو میں کر سکتا ہوں. جو راستہ عمران خان نے خود چنا تھا, ہم ایز اے رپورٹر میں چاہتا ہوں کہ تاریخ خود کو نہ دہرائے, کیونکہ اگر یہ حکومت چلی گئی, قومی حکومت آ گئی, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا کچھ اور جماعتیں ان کے ساتھ مل گئی اور انہوں نے عوام کو کہا کہ جی اب یہ حکومت نہ لے, تو یہ طریقہ تو نہیں ہے نا. اس کا سیاسی حل جلد از جلد نکالنا چاہیے. حکومت مستعفی ہو, نئے الیکشن کروائے, وہ سستے میں پڑ جائے گا ان کو. ہمارے پرویز خٹک کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ کچھ پشتون ولی کو مد نظر رکھتے ہوئے, پشتون ہے آپ بھی وہ بھی, بیٹھ کے پرویز خٹک نے جب رابطہ کیا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرا استعفیٰ لے کر ساتھ لے کر آ جائیں, پھر بات کرتے ہیں. اس معاملے میں پرویز خٹک کی اس سے بھی بڑی ایک اور بدقسمتی ہے. پرویز خٹک آپ کو یاد ہوگا, آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ مولانا سمیع الحق کے مدرسے کو اس نے 50 کروڑ روپے دیے تھے. خود اس کا تعلق بھی نوشیرہ سے تھا, سمیع الحق صاحب کا بھی تعلق نوشیرہ سے تھا. اور اسٹوڈنٹس مدارس کے طلباء میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ مولانا سمیع الحق کی بات مانتے تھے. وہ ایک عالم فاضل شخص تھے. اب چونکہ وہ بیچ میں نہیں رہے, اب ان کا بیٹا ہے احمد الحق, وہ اس طریقے مجھے نہیں لگتا کہ پرویز خٹک ہو جاتا, کافی اس کا امپیکٹ ہوتا اگر اس بیک گراؤنڈ کو اب تو سمیع الحق صاحب دنیا میں نہیں رہے. تو وہ جو انویسٹمنٹ تھی پرویز خٹک صاحب کی اس وقت کے لیے کہ 50 کروڑ روپے اس نے مدرسے کے لیے تھے, اس پر تنقید بھی کافی ہوئی کہ جی آپ مدارس کو پیسے فنڈنگ دے رہے ہیں اور وہاں سے ملیٹنسی ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس نے این پی کے دور میں بھی مدارس کو اور مسجدوں کو پیسے دیے گئے, یہ بات نہیں ہے. لیکن وہ جو سیاسی کنیکشن تھا سمیع الحق صاحب کے تو وہ لاس کر چکے.